اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل المسلمین كبنیان مرصوص وبعث لہدایتہم وارشادہم رسلہ بالخصوص، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین إلى يوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی بالقرآن الكریم: واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا۔ اسلام کا پیغام نہ رکا ہے نہ رکے گا، اسلام کا پیغام نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ مومن کبھی باطل سے دبا ہے نہ دبے گا، مومن کبھی باطل سے دبا ہے نہ دبے گا۔ لالچ نہ دو سونے کے پہاڑوں کا ہمیں تم، لالچ نہ دو سونے کے پہاڑوں کا ہمیں تم، دامان محمد نہ چھٹا ہے نہ چھٹے گا۔ عزیزان قوم و ملت، آج کے اس دور میں سیاسی لیڈروں، مفکروں، دانشوروں، ادیبوں، مقرروں، خطیبوں کی زبان پر قومی یکجہتی کا لفظ اکثر سنائی دیتا ہے۔ رسائل و اخبارات، جرائد و مجلات میں قومی یکجہتی کی گونج برابر سنائی دیتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی قومی یکجہتی پر اسلام کی روشنی میں بحث کریں اور دیکھیں کہ اس موضوع پر اسلام کیا کہتا ہے، اس ضمن میں اس کا کیا نظریہ ہے۔ برادران اسلام، قومی یکجہتی کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قوموں اور نسلوں کے لوگوں کو ایک فکر و نظر پر جمع کر دیا جائے تاکہ ان کے اندر وحدت و اجتماعیت کی کیفیت پیدا ہو اور ٹکراؤ کی کیفیت نہ پیدا ہو، اختلافات نہ جنم لے، تنازعات نہ ابھرے، تشاجرات نہ ظاہر ہو۔ یعنی ہم قومی یکجہتی کو اتحاد الامم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جب سیاسی نظریے کی بنیاد پر قومی یکجہتی کی باتیں ہوتی ہے تو عام طور پر سیاسی لیڈران اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ مختلف خیالات اور نظریات کے افراد ایک طرز زندگی کو اختیار کر لے اور اپنی فکری و مذہبی خصوصیات کے باوجود ایک بن کر رہے۔ اس کے لیے ایک سا سول کوڈ کا نام لیا جاتا ہے تو کبھی ایک سا یونیفارم کی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت قومی یکجہتی کا فکری اعتراض اسلام کے نظریہ اتحاد میں جلوہ گر نظر آتا ہے۔ اسلام نے اقوام عالم کو ملک و وطن، قوم و نسل، رنگ و روح کے اختلاف کے باوجود جس فطری طریقہ پر متحد ہونے کی دعوت دی ہے وہ بانگ بن کسی دوسرے مذہب کی تعلیمات میں نظر نہیں آتا۔ اگر ہم قومی یکجہتی اور ہندو دھرم پر بحث کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس دھرم کی اساس ہی فرقہ واریت اور طبقاتی نظام پر ہے۔ اس مذہب نے انسان کے درمیان امتیاز و تفریق قائم کر ان کو متحد ہونے سے روک دیا ہے۔ پھر یکجہتی کیوں پیدا ہو سکتی ہے؟ ہندو مت نے انسان کے 4 طبقے مقرر کیے ہیں: نمبر 1 پر امن، نمبر 2 چھتری، نمبر 3 ویش، نمبر 4 سولر۔ سب سے اعلیٰ نسل پر برہمن ہے جس کے ذمہ مذہبی امور کی انجام دہی ہے، چھتری کے ذمہ حکومت ہے، ویش کے سپرد کھیتی باڑی ہے اور سولر حقیر و ذلیل ہے۔ برہمن برہما کے سر سے پیدا ہوئے، چھتری سینے سے پیدا ہوئے، ویش پیٹ سے پیدا ہوئے اور سولر پاؤں سے پیدا ہوئے۔ جب مذہب نے خود ہی تقسیم کر دی تو پھر سب ایک سے چل سکتے ہیں، ایک جہت کیسے قائم رہ سکتے ہیں، ایک نظریہ پر کیوں کر متحد رہ سکتے ہیں؟ مگر مذہب اسلام انسان کو تقسیم نہیں کرتا، قومیت و وطنیت کو معیار نہیں قرار دیتا، ملک و وطن کا تفاوت نہیں مانتا، بلکہ وہ تو انسان کو ایک فرد تسلیم کرتا ہے اور ایک ماں باپ کی اولاد کا کر خطاب کرتا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد و زن پیدا کیا ہے اور تم کو خاندان و قبائل میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے متقی ہے۔ اور اسی حقیقت کو حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: کلکم من آدم و آدم
ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى کہ تم سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. کسی عربی کو عجمی پر, کسی عجمی کو عربی پر, کسی گورے کو کالے پر, کسی کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے ذریعے. برادران ملت, اسلام نے تو تقوی نظام کی جڑیں کاٹ دی, نسلی تفاوت کی بنیاد ہی ڈال دی, قومی تفاخر کی اصل ہی ختم کر دی. اس کے بعد اس نے تمام انسانوں کو ایک جہاد, ایک سمت, ایک عقیدہ, ایک فکر کی طرف بلایا کہ انسان ہونے کے ناطے تم کو متحد ہو کر رہنے کے لیے توحید سے جامع طریقہ ہے. ایک خدا کی الوہیت کو تسلیم کر لو, ایک عقیدہ پر جم جاؤ, ایک مذہب کو مان لو, تمہارے اندر یکجہتی پیدا ہو جائے گی, تم متحد ہو جاؤ گے, تم بنیاد مرصوص بن جاؤ گے, جسد واحد بن جاؤ گے, تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے, تمام جھگڑے مٹ جائیں گے. برادران ملت, قومی یکجہتی سے متعلق جامع اصول اس کے سوا ممکن نہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ و نسل, بلا امتیاز زمان و مکان ایک ساتھ آگاہ کر دی جائے, ایک مرکز پر جمع کر دیا جائے, ایک خیال پر جمع دیا جائے, ایک مقصد پر متحد کر دیا جائے, ایک محور پر لا کر کھڑا کر دیا جائے. وحدت و مساوات, اخوت و محبت, اتحاد و اتفاق ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ ہر فرد دوسرے فرد کا ہم خیال بن جائے. افکار و نظریات, خیالات, رجحانات, تصورات و احساسات تک میں یکسانیت پیدا ہو جائے. مگر مذہب اسلام نے ایسا کر دکھایا, اس کے روح پیغام وحدت و توحید نے قومی یکجہتی پیدا کر دی, فکری یکجہتی پیدا کر دی, عملی یکجہتی پیدا کر دی, ثقافتی یکجہتی پیدا کر دی, ایمانی یکجہتی پیدا کر دی, اور عرب و عجم, چین و فارس, ایرانی و تورانی, مصری و سودانی کو ایک امت بنا دیا, ایک ایکڑ میں ڈھال دیا. ارشاد باری ہے, ان هذه امة واحدة وانا ربكم فاتقون, کجا فضا روح اور ایمان افروز حیات بخش اعلی نعام. واخر دعوانا